آج کل ہر کوئی شخص پریشان اور مشکلات کے بھنور میں پھنسا ہوا اور گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کسی سے بھی بات ہوتی ہے نا تو پریشانیوں کا ہی ذکر کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ سکون قلب نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، نہ تو گھر میں سکون ہے نہ ہی باہر سکون، اور اس سکون کی جو ہے مسلسل جستجو، آرزو اور جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے صبح و شام عبادت میں مصروف رہتا ہے، کوئی یہ سکون اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی درگاہوں پر تلاش کرتا ہے، تو کوئی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی چمک دمک میں غرق رہتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن میں تلاش کرتا ہے، کوئی ریڈیو کی آواز میں تلاش کرتا ہے۔ دراصل یہ کوئی مسلسل سکون کی تلاش ہے اور یہ عمل یا مشق جاری ہے۔ بعض تو مایوسی کا شکار ہو کر بھی یہ کہتے ہیں کہ اب سکون کی تلاش موت کی آخری ہچکی پر ہی ختم ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے خود کو اس قدر فروعی مسائل میں خواہ مخواہ الجھا رکھا ہے کہ ہم دن رات سکون کی تلاش میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر انسانی زندگی کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، یہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پرورش پا کر اپنی سماجی، معاشی اور دینی دیگر طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ پیار و محبت، باہم الفت اسی کی بنیاد ہے، اسی کے سہارے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے اور اسی کے سبب وہ آئندہ نسلوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی مشکلوں اور پریشانیوں سے لڑتا ہے۔ یہ گھر انسان کے لیے ایسی پناہ گاہ ہے جسے وہ دنیا کی تمام جسمانی، ذہنی اور عملی پریشانی اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے تلاش کرتا ہے۔ گھر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کے لیے بیش قیمت چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دی۔ اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کتنے خاندانوں کو یہ گھریلو سکون حاصل ہے، تو اندازہ ہوگا میرے بھائی کہ بے شمار افراد ہیں، بے شمار خاندان ہیں کہ ان کے گھر جائے سکون کی بجائے جہنم کدہ بنے ہوئے ہیں، جہاں وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جیل کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات، بچوں اور نوجوانوں کا گھروں سے فرار ہو کر مجرمانہ زندگی اختیار کرنا، رشتوں ناتوں کی ٹوٹ پھوٹ، طلاق کے واقعات، بھائی بھائی اور باپ بیٹے کے درمیان نفرت، دشمنی اور قریب ترین رشتہ داروں کی قطع تعلق ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اب گھروں میں لوگوں کو وہ سکون حاصل نہیں جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور نے انسان پر ناقابل برداشت معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بوجھ ڈال کر اسے ضروریات زندگی کی تکمیل کا غلام بنا دیا ہے، اور اس چیز نے اسے خود غرض مفاد پرست بنا کر اس سے وہ اقدار چھین لی جو خاندان اور گھر کے استحکام اور سکون و اطمینان کا کبھی ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مشرق و مغرب میں مضبوط و مستحکم خاندان اور آپسی محبت و الفت اور ایک دوسرے کے کام آنے کا تصور اس حد تک مدھم پڑ گیا کہ ہر شخص تنہائی اور بے مروتی کا شکار ہو گیا۔ اپنے گھروں کو سکون و اطمینان کا مرکز بنانا، اسے مضبوط و مستحکم رکھنا اور مضبوط کرنا، یہ ہمارا دینی، انفرادی، معاشرتی اور معاشی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھروں کو اپنے اہل خاندان کے لیے سکون کی جگہ بنا سکتے ہیں، مشرق و مغرب میں پھیلی خاندانی پھوٹ اور معاشرتی بگاڑ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے مثبت رہنا ضروری ہے، اور ضرورت صرف توجہ اور ترجیح کی ہوتی ہے۔ ترجیح اس معنی میں کہ ہم اپنے معاشی، تجارتی یا دفتری زندگی میں اپنے گھر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا دوسری چیزوں کو، اور یہ
کہ کیا ہم ان دونوں کے درمیان توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ توازن پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں شکر گزاری، ایک دوسرے کی مدد کے رجحان کو پروان چڑھانا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا بدل رہی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سکون ہی سکون نصیب ہوگا۔